وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ واقعہ جس کے نتیجے میں ہمیں ملا ایک زبردست عمل، اس کے بارے میں رہنمائی ملی جس سے ہمیں ملتا ہے ایک زبردست اجر، جس کا ریوارڈ، جس کا اجر انکاؤنٹیبل ہے، انگنت۔ ایک اعرابی بدو جو تھا، بیڈوین جو ہوتے ہیں، وہ آیا ہمارے پیارے نبی کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی خیراً، رسول اللہ مجھے کوئی خیر سکھائیں، مجھے کوئی خیر کی بات سکھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو ہاتھ سے پکڑ لیا، سبحان اللہ، اور پھر کہا کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ غالباً ہم سب نے یہ کلمات سنے بھی ہوں گے، ہمیں بتائے بھی ہوں گے کہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بتایا کہ آپ یہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نے اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کیا، جیسے آپ اپنی انگلیاں کھولیں اور اس پہ کاؤنٹ کریں، ایک انگلی پہ کاؤنٹ کیا سبحان اللہ، دوسری پہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا الحمد للہ، اور تیسرے پہ کاؤنٹ کیا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ تو وہ کاؤنٹ کر رہا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ چلا گیا کہ چلو بس مجھے ایک چیز مل گئی ہے، میں کاؤنٹ کرتا ہوں۔ آگے جا کے ٹھہرا، اس نے ذرا سوچا اس کے وہ تفکر ثم رجع، تھوڑا ٹھہرنے کے بعد ذرا سوچا اس نے کہ میں یہ رسول اللہ نے مجھے کیا بتایا ہے، پھر واپس آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فتبسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ یہ ضرورت مند جو ہے یہ واپس آ گیا۔ تو اب اس نے آگے کیا کہا ہمارے پیارے نبی سے، دل لگا ہوا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی دل کی بات کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں میں، الحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ اکبر یہ بھی میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، سارے کلمات میں اللہ کی زبردست تعریف کر رہا ہوں، لیکن اس میں میرے لیے کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، میں تو اللہ رب العزت کی تعریف تو کر رہا ہوں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا اے اعرابی اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ پھر تم جب کہتے ہو الحمد للہ تو قال اللہ صدقت، اللہ رب العزت کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ پھر تم کہتے ہو جب لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں صدقت، تم نے سچ کہا۔ اور تم جب کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ رب العزت کہتے ہیں صدقت، تم نے سچ کہا۔ اور پھر اگر تم یہ کہو اللہم اغفر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، یہ میں نے کر دیا، اللہ میری مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے کر دی۔ اور اگر تم جب کہو اللہم ارحمنی، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، یہ میں نے کر دیا۔ پھر اگر تم کہتے ہو اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں، مجھے رزق عطا فرمائیں، اللہ پاک کہتے ہیں قد فعلت، کر دیا میں نے، یہ ہو گیا، جیسے قد فعلت یعنی ہو گیا بس۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ۔ اور پھر یہ اعرابی جو ہے یہ اپنی انگلیوں پہ 7 چیزیں گنتے ہوئے چلا گیا، 4 وہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور 3 اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ سبحان اللہ، مغفرت، رحمت اور رزق، تینوں ایک ہی ذکر میں، بندہ دل سے اللہ کی تعریف کرے، 4 کلمات کہے اور پھر اللہ سے دعا مانگ لے۔ کچھ علماء نے کہا اس کے علاوہ بھی اضافی دعا بھی مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ شیخ ابن باز نے کہا اس کے علاوہ آپ اور بھی کچھ مانگنا چاہیں تو دعا مانگیں۔ تو کتنے پیارے کلمات ہیں اور کتنے زبردست اجر ہے اور کتنا زبردست طریقہ ہمارے پیارے نبی کا سمجھانے کا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں، اللہم ارحمنی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما دیں، اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائیں، بس اور کیا چاہیے، سب کچھ ایک ذکر کے اندر مل گیا۔ لیکن یہ کلمات جو ہے نا یہاں ختم نہیں ہوتے، میں ان کے بارے میں تو مطلب ایک کافی لمبا ایک سیشن ہو جائے گا، میں کوشش کرتا ہوں ہم اس کو کبھی ایک اور اگر مجھے سیشن میں ٹائم ملا تو اس کی اور خوبیاں کیا ہیں، کون کون سی جگہ پہ اس کو پڑھنے کی اور کیا ہم لوگ کو اس پہ اجر ملتا ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ کلمات مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن کے اوپر سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو سورج کس کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اس کا غالباً مطلب یہی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر، ہر چیز کے اوپر آتا ہے نا سورج، سن رائز، تو ساری چیزوں سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں ہمارے پیارے نبی کو۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ صرف ملتی جلتی ہے۔ قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی جہنم کے بارے میں، جو اگر آپ پڑھیں آتا ہے کہ اس کو زنجیروں، کتنی 70,000 زنجیروں یا کتنی زنجیروں میں وہ چیخیں مارتی آ رہی ہوگی اور بہت ہولناک ہوگی، یہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے جہنم کو۔ اور جہنم میں سے کچھ لوگوں کو وہ پہلے کہہ رہی ہوگی میں ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں، تو اس وقت آگ کا عذاب اور یہ انسان کے پیچھے لگا ہوگا اور وہ تو کہہ رہی ہوگی مجھے بھرو، یعنی بہت ہولناکی ہوگی اور اس وقت عذاب ہو رہا ہوگا لوگوں کو یا عذاب کے فیصلے ہو رہیں گے۔ اس دن کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا جنتکم، اپنی ہتھیار، وہ اپنی ڈھالیں اٹھا لو، اپنی شیلڈ جو ہوتی ہے نا، اپنی ڈھالیں اٹھا لو۔ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، دشمن آنے والا ہے کہ کوئی حاضر ہے یہاں پر دشمن، تو ہم اپنی ڈھالیں اٹھا لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنی ڈھالیں، اپنی شیلڈ آگ کے اگینسٹ اٹھا لو، کیونکہ صحابہ کو تو ایک ہی شیلڈ پتہ تھی نا کہ وار میں یوز ہوتی ہے، جنگ میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اپنی ڈھال آگ کے اگینسٹ، آگ سے لڑائی میں، آگ سے یا دوزخ سے ڈیفینس میں تم اپنی ڈھال اٹھا لو اور کہو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات یہ قیامت کے دن آئیں گے۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ، یہ قیامت کے دن آئیں گے اور یہ آپ لوگ کے لیے سفارش کریں گے، یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے اور یہ تمہارے لیے ڈھال بنیں گی دوزخ کی آگ کے اگینسٹ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں، یہ ہیں وہ، جیسے ہم سورہ کہف میں نہیں پڑھتے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بچے جو ہیں تو دنیا کی زینتیں ہیں، جو اصل نیکی، جو اصل صالحات باقی رہ جانے والے ہیں وہ ہیں جو خیر کا باعث ہوں گے، جو ثواب کے لحاظ سے بھی خیر ہوں گے اللہ کے پاس، اجر کے لحاظ سے، اور امید کے لحاظ سے بھی خیر ہوں گے کہ اللہ پاک کے پاس ہمیں اجر ملے گا اور جنت ملے گی۔ تو ان کو بھی باقیات الصالحات کہا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو۔ تو ان کو ہمیں اپنی زندگی میں تھام لینا چاہیے، پکڑ لینا چاہیے، جکڑ لینا چاہیے، جب موقع ملے اس کو پڑھنا چاہیے، دل سے پڑھیں، اس کے بعد دعا بھی مانگیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کلمات اور دعائیں سیکھنے کی توفیق دیں جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدے کے باعث بنے اور جنت الفردوس کا بھی باعث بنے اور اللہ کے راضی کرنے کا بھی نتیجہ اور ذریعہ بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔